گوچی، بیلا اور نیلا بھوت۔ گوچی کی بہن بیلا کا کسی بیماری میں دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اعتماد کی کمی اور اداسی کا شکار ہو چکی تھی۔ مگر جب تک وہ بیمار رہی، گوچی اس کا دل بہلاتا رہا۔ وہ اس کا پیارا بھائی اور بہترین دوست تھا۔ دوران بیماری وہ اسے اچھی اچھی کتابیں پڑھ کر سناتا۔ اس کا اعتماد بڑھانے کے لیے اسے عظیم ہستیوں کے حالات زندگی اور اچھے ادیبوں کے سفر نامے پڑھ پڑھ کر سناتا، جس کی بدولت اس کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا اور وہ بستر پر ہی دنیا بھر کی سیر کر لیتی۔ صحت یابی کے بعد بیلا اپنا دایاں ہاتھ ہر وقت اپنے دوپٹے میں چھپائے رکھتی۔ وہ اسکول چھوڑ دینا چاہتی تھی کہ اپنی ہم جماعتوں کے مذاق کا نشانہ نہ بنے، مگر ماں باپ کی حوصلہ افزائی اور گوچی کی خصوصی مدد سے اس نے اسکول چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور عزم کیا کہ وہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لے گی اور کبھی ہار نہیں مانے گی۔ چنانچہ مسلسل کوششوں اور گوچی کی مدد سے وہ نہ صرف بائیں ہاتھ سے لکھنے میں مشتاق ہو گئی، بلکہ اپنا ہر کام بائیں ہاتھ سے بخیر و خوبی سر انجام دینے لگی۔ وہ ایک مفلوج ہاتھ کے باوجود اپنی خصوصی صلاحیتوں کے سبب اسکول میں ایک مثالی طالبہ کی حیثیت سے پہچانی جانے لگی تھی۔ یہ سب گوچی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا۔ اگرچہ گوچی بہت اچھا لڑکا تھا، مگر اس کی ایک خامی اس کی تمام خوبیوں پر حاوی تھی اور وہ تھی اس کی سستی۔ وہ اپنی دلچسپی کے تمام کام بڑی پھرتی سے کر لیتا، مگر عموماً کاہلی کا مظاہرہ کرتا رہتا، حتیٰ کہ پڑھنے لکھنے میں بھی سستی کرتا۔ اس کاہلی کی وجہ سے اس کی صبح اسکول جانے کے لیے وقت پر آنکھ نہ کھل پاتی۔ اگرچہ بیلا روز صبح اس کو اسکول جانے کے لیے جگاتی، مگر وہ اکثر اسے جگانے میں ناکام رہتی اور گوچی اسکول دیر سے پہنچتا۔ انہی عادتوں کی وجہ سے اسے والدین اور اساتذہ سے ڈانٹ بھی سننا پڑتی تھی۔ اساتذہ کہتے، سب بچے وقت پر اسکول پہنچ جاتے ہیں، تم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یاد رکھو، جو شخص اپنے آپ کو حکم نہیں دے سکتا، وہ تمام عمر دوسروں کا غلام بن جاتا ہے۔ چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ ایک دن گوچی کے ابا جان نے اس کی سستی اور دیر تک پڑے سوئے رہنے سے زچ ہو کر کہا، یہ سستی تمہیں لے ڈوبے گی، ان پڑھ رہ جاؤ گے تو مٹی کھودو گے، محنت کش زندگی گزارنا پڑے گی۔ کاہلی کی وجہ سے
تم کبھی کامیاب اور عظیم انسان نہیں بن پاؤ گے۔ آج کی ڈانٹ سن کر گوچی نہایت افسردہ اور مایوسی کا شکار ہوا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز اور جھلسا دینے والی تھی۔ امی جان نے گوچی کو گھر سے نکلنے سے منع کیا، مگر پہلا حصہ